السلام علیکم۔ آج مغربی ممالک کی اس دنیا سے غلامی کے خاتمے کا سراہا اپنے سر سجا دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ تہذیب یافتہ قومیں ہیں جنہوں نے کمزور انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی اور انہیں ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے، جبکہ یہ قومیں دین اسلام اور دیگر مشرقی معاشروں پر انسانوں کو قید کرنے اور انہیں بطور غلام یا بازاروں میں فروخت کرنے کا الزام لگا کر شدید تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تہذیب یافتہ معاشروں میں پروان چڑھنے والی ایک سیاہ رسم کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جو انسانی آزادی سے متعلق ان کی تمام تر دعووں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اور یہ رسم تھی اپنے ہی بیواؤں کے گلے زنجیر ڈال کر بازار لے جانا اور وہاں سب سے زیادہ بولی لگانے والوں کے ہاتھوں اسے فروخت کر دینا۔ دوستو، مشرقی معاشروں میں جن افراد کو بطور غلام یا میکنیز بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا، وہ دراصل ایسے لوگ ہوتے تھے جو مختلف جنگوں میں قیدی بنائے جاتے تھے، اور یہ رسم اسلام کی آمد سے ہزاروں سال پہلے سے جاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کے حقوق مقرر کیے، اپنے صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ غلام آزاد کرنے کی ترغیب، جبکہ آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ برتے اپنے حسن سلوک سے ایسی مثالیں قائم کی کہ حضرت یزید بن حارث اور حضرت بلال حبشی جیسے صحابہ کرام نے آزادی ملنے کے بعد اپنے آبائی وطن جانے کی بجائے آپ کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دی۔ دوستو، اب واپس موضوع کی طرف آتے ہیں جو مغربی معاشروں میں اپنی بیوی اور بچوں کو خرید و فروخت کرتے تھے۔ تو یہ قرون وسطیٰ کا زمانہ تھا جو برطانیہ میں رہنے والوں کے لیے یا طلاق ایک سستا یا پھر پسندیدہ عمل نہیں تھا۔ برطانیہ میں رہنے والے میاں اور بیوی اگر یہ ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے تب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے، کیونکہ انہیں اپنی شادی کو ختم کرنے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کی منظوری درکار رہتی تھی، اور یہ ایک بہت ہی مشکل اور مہنگا عمل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی جوڑوں کی طلاق کو اس معاشرے اور مذہبی اعتقادات کے مطابق ایک ناپسندیدہ اور مہنوز عمل خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہاں بسنے والے لوگوں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ جلدی برطانیہ کا کوئی رہائشی اپنی بیوی سے اکتا جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس نہ کرتا تو وہ اپنی بیوی کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے کسی ایسے بازار میں لے جاتا جو خاص طور پر بیویوں کی خرید و فروخت کے لیے مشہور ہوتی تھی۔ یہاں بیر میں موجود لوگ اس عورت کی حسن اور قد و قامت کو دیکھ کر اس کی بولی لگاتے اور زیادہ سے زیادہ بولی لگانے والوں کو یہ عورت فروخت کر دی جاتی۔ اب یہ عورت اپنے سابقہ شوہر کی جگہ اپنے نئے مالک کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے جو اسے ہر طرح کا سلوک برتنے کا روادار تھا۔ دوستو، یہ ہم کوئی بہت زمانہ قدیم زمانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بیویوں کی خرید و فروخت کی یہ رسم 20ویں صدی کے شروعات انگلینڈ میں رائج تھی، جو تعلیم کے عام ہونے اور طلاق کے قوانین میں نرمی پیدا ہونے کے باعث آہستہ آہستہ برطانیہ سے محروم ہوگی۔ بیویوں کو بیچنے کی اس رسم کی شروعات کب، کیسے اور کہاں سے ہوئی، اس بارے میں تاریخ کوئی واضح ثبوت فراہم نہیں کرتی۔ برطانیہ میں اپنی بیوی کو فروخت کرنے کے کچھ واقعات 14ویں صدی عیسوی میں درج ہوئے تھے، البتہ یہ رسم 18ویں صدی عیسوی کے اختتام میں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی یعنی وکٹورین عہد کا انگریزی ادب اور ناولز اس رسم کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک انگریزی تاریخ دان ایف تھامسن نے اس معاملے پر کافی تحقیق کے بعد ایک کتاب تحریر کی تھی، جس میں انہوں نے اس زمانے میں ہونے والی بیویوں کی خرید و فروخت کی 400 متعدد واقعات کو رقم کیا تھا۔ دوستو، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا آج کے زمانے میں بھیڑ بکری یا دیگر دوسری مواشی کو کسی منڈی میں لے جا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی بیویوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ ان کی کمر اور گردن کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو بازاروں میں لے آتے، جہاں اس عورت کی مکمل پریڈ کروائی جاتی اور خریدار ہر زاویے سے
اس کا معائنہ کرتے۔ یوں تو اس قسم کے بازار پورے برطانیہ میں ہی موجود تھی، البتہ لندن کی اس فیلڈ مارکیٹ بطور خاص اس عمل کے لیے مشہور تھی، جہاں پیسے یا ایک بیئر کے لیے کسی کی بیوی خریدی جا سکتی تھی، جبکہ رقم سینکڑوں تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ یہ سب کچھ بکنے والی عورت کی خوبصورتی اور اس کی نسل اور عادات و اطوار پر منحصر تھا۔ دوستو، ایسا بالکل نہیں تھا کہ معاشرے میں ہونے والی خرید و فروخت سے برطانوی حکومت غافل یا لا علم تھی، بلکہ مختلف علاقوں کے لا کمشنر بذات خود غریب کسانوں اور مزدوری پیشہ مردوں کو یہ ترغیب دیتے تھے۔ اگر وہ اپنے گھر کا نظم و ضبط صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی قریبی بازار جا کر اپنے بیوی اور بچوں کو کسی پیسے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دے، بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے قائم کردہ ورک ہاؤسز میں رہے۔ ورک ہاؤسز ایسے اداروں کو کہا جاتا تھا جو برطانیہ حکومت نے اپنی غریب عوام کے لیے تعمیر کر رکھے تھے۔ یہاں غریب و مفلس افراد سے کام کروایا جاتا تھا اور انہیں مالی امداد دی جاتی تھی۔ سن 1885 تک برطانیہ میں بیویاں فروخت کرنے کا رجحان اپنی عروج پر پہنچ چکا تھا، تاہم 1897 میں بننے والے لا کے تحت برطانوی حکومت نے کسی جوڑے کی طلاق کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کی منظوری لینا غیر ضروری قرار دیا اور طلاق کا اختیار مختلف شہروں میں قائم سول کوڈ کے سپرد کر دیا۔ اب ہر مرد اور عورت کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جب چاہے وہ اپنی شادی ختم کر کے اپنے شریک حیات سے آزادی حاصل کر سکتا تھا۔ لہٰذا حکومت کے اس اقدام سے بیویوں کی خرید و فروخت نمایاں حد تک کمی واقع ہوئی۔ اس کے باوجود برطانیہ کے دور دراز گاؤں سے 20ویں صدی ہجری کی ابتدا تک بیویوں کی خرید و فروخت اطلاعات موصول ہوتی رہی، جنہیں بعد ازاں مختلف الہی تنظیموں اور مقامی نمائندوں کی مدد سے روکا جاتا رہا۔ آج بیویوں کی خرید و فروخت برطانیہ میں ایک حصہ پرینہ بن چکا ہے، لیکن وہ قدیم اور تاریخی بازار آج بھی موجود ہے، جہاں ہر جمعے کسی نہ کسی عورت کی زندگی اور اس کے نئے مالک کا فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کمنٹ کر دینا۔